عزیزان محترم برادران اسلام، حدیث کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے ایک شاگرد تھے حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک دفعہ ان سے کوئی سوال پوچھا، تو اس سوال کے جواب میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی ضرورت پڑی، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر آیا تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراؤں۔ اور یہ صحابہ کرام کی خوش قسمتی ہوتی تھی کہ وہ موقع ڈھونڈتے تھے کہ ہم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر آیا۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو ایک عجیب طریقے سے حرکت دی اور اپنے ہونٹوں کو دانتوں کے نیچے دبایا، جس طرح غصے کی حالت میں انسان کرتا ہے۔ اور یہ سر کی حرکت اور ہونٹوں کو دانتوں کے نیچے دبانا یہ عجیب تھا۔ تو میں نے سمجھا کہ شاید میری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا۔ جس طرح صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمت کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی بہت زیادہ کرتے تھے کہ ہمارے کسی عمل سے یا ہماری کسی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے سر مبارک کو جو جنبش دی، حرکت دی اور اپنے ہونٹوں کو دانتوں کے نیچے دبایا، یہ ایک عجیب بات ہے میرے لیے، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو کیا میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، آپ کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اور حقیقت میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آئندہ آنے والے کچھ واقعات کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ آئندہ آنے والے وقت میں کچھ ایسے واقعات رونما ہونے والے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ تھے اور افسوسناک تھے۔ تو ایک وحی تو وہ ہوتی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، وہ قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ایک وحی وہ ہوتی تھی جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء کر دیتے تھے، ڈال دیتے تھے، اور وہ حدیث مبارکہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔
تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ایسی جو آئندہ وقت میں پیش آنے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء فرما دی. لیکن وہ بات ایسی تھی کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس تھا، تعجب تھا کہ میری امت کے ساتھ ایسا کیوں ہونے والا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان بھی فرمائی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ آئندہ زمانے میں ایسے امراء، ایسے حکمران اور ایسے امام آنے والے ہیں جو یؤخرون الصلاۃ، جو نماز کو مؤخر کر دیں گے. کیونکہ اس وقت جو حکمران ہوتا تھا وہی مسجد کا امام ہوتا تھا. یعنی وہ حکمران بھی ہوں گے، امامت بھی کروائیں گے، جمعے کا خطبہ بھی دیں گے، اور نماز کو اتنا مؤخر کر دیں گے کہ نماز قضا ہونے کے قریب ہو جائے گی. جو اصل وقت تھا نماز کا، مستحب وقت، اس میں ادا نہیں کریں گے، نماز کو مؤخر کر دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد خلفائے راشدین کا طرز عمل بھی یہی تھا. وہی وقت کے حکمران بھی تھے، وہی مسجد کے امام بھی تھے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ حکمران متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، تبھی تو وہ انصاف کرے گا. آج کے دور میں بھی اگر متقی اور پرہیزگار ہوگا، وہ خلفائے راشدین کی زندگیوں سے واقف ہوگا، تو تب ان کے طرز عمل پر وہ حکمرانی بھی کرے گا. تو جو شخص امامت کے لائق ہے وہی حکمران بننے کے بھی لائق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور وہی مسجد نبوی میں امامت بھی کرواتے تھے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہی مسجد نبوی کے امام تھے. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہی وقت کے حکمران بھی تھے، مسجد نبوی کے امام بھی تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو وہ خود ہی مسجد نبوی میں امامت کرواتے تھے. تو اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن جس طرح زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا گیا تو خیر کم اور شر زیادہ ہوتا گیا. اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر القرون کرنی. نہ چلائیں ابھی پنکھے، ایسی لگے ہوگا، ابھی ضرورت نہیں ہے نا. خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. ثم الذین یلونہم، پھر بہتر زمانہ وہ ہے جو میرے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، صحابہ اور تابعین کا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر بہتر زمانہ وہ ہے کہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو سب سے بہترین جب زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. پھر جو وقت گزرتا گیا تو زمانے میں خیر کم ہوتی گئی، شر بڑھتا گیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد ہے، جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی گئی کہ ایسے حکمران، امراء، ایسے امام آئیں گے کہ جو نماز کو مؤخر کریں گے. اور صحابہ کرام کے دور میں ہی ایسے لوگ آئے، حجاج بن یوسف جیسے لوگ، کہ جو بالکل اس حدیث پر صادق آتے تھے. یہ حدیث ان پر صادق آتی تھی. حجاج بن یوسف ایک ظالم حکمران کے نام سے مشہور ہے، لیکن وہ وقت کا حکمران بھی تھا. جمعہ بھی خود پڑھاتا تھا، خطبہ بھی خود دیتا تھا، امامت بھی کرواتا تھا، اور نماز کو اتنا مؤخر کر دیتا تھا کہ یعنی جمعہ کا خطبہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ عصر قریب ہو جاتی تھی. تو وہ اس وقت لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا، اور اس کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ اس کو پتہ چل جاتا کہ میری مرضی اور منشا کے خلاف کوئی شخص کام کر رہا ہے تو جس طرح چاہتا اس پر ظلم کرتا تھا.
تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے فرمایا کہ فما تأمرونی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی اگر ایسے حکمران میں اپنی زندگی میں دیکھ لوں جو نماز کو مؤخر کر دیں گے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں بھی ان کے ساتھ اپنی نماز دیر سے ادا کروں یا میں اپنی الگ نماز پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جواب ارشاد فرمایا کہ صلی الصلاۃ لوقتها، اگر وہ نماز کو مؤخر کرتے تو کرتے رہیں، آپ اپنی الگ نماز پڑھ لو وقت میں، پھر اگر ان کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی نہ ہو اور ان کے شر اور ظلم سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ظلم کی چکی میں نہیں پیسنا، ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا ہے کہ نہیں میں تو آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا، میں نے تو پہلے پڑھ لی، اب آپ کی مرضی ہے۔ تو اس طرح وہ آپ کے اوپر ظلم کریں گے۔ اپنی جان بھی بچانی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی نہیں کرنی۔ آپ نے اپنے وقت پہ نماز ادا کر لینی۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شاید ان حالات کا سامنا نہیں ہوا، لیکن حجاج بن یوسف کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، تو وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف خطبہ لمبا کر دیتا یا دوسری نمازیں مؤخر کر دیتا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں اپنی نماز ادا کر لیتے، پھر جب ان کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملتا تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لیتے۔ تو کئی لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ سرعام کھل کر سامنے آئے کہ آپ غلط کر رہے ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس میں لڑیں۔ یعنی اگرچہ حجاج بن یوسف ظالم حکمران ہے لیکن ہے تو مسلمان، جب میں بغاوت کا اعلان کروں گا چند مسلمان میرے ساتھ ہو جائیں گے، چند اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ مسلمان ایک دوسرے پر تلوار چلائیں، اس وجہ سے میں خاموشی سے اپنی نماز پہلے ادا کر لیتا ہوں اور موقع ملے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لیتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی یہی ہے۔ اب مسئلہ درمیان میں یہ آ گئے کہ کیا اگر نماز دوبارہ پڑھنے کا موقع ملے تو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان غلطی سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جماعت کس وقت ہے، لیکن بعد میں کوئی اس کو بتاتا ہے کہ جماعت تو ابھی ہوئی نہیں ہے، اور اس کو دوبارہ پھر نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے جماعت کے ساتھ، تو اس کو دوبارہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو پہلے آپ نے نماز پڑھ لی ہے بغیر جماعت کے، وہ آپ کی فرض ادا ہوگی، وہ آپ کی فرض نماز تھی۔ اب جو دوبارہ آپ پڑھیں گے یہ آپ کی نفل نماز ہوگی۔ فرض تو آپ نے ادا کر لی ایک دفعہ، اگر دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو یہ آپ کی نماز ہوگی نفل۔ تو اب یہ ہے کہ صرف دو نمازیں ایسی ہیں کہ اگر دوبارہ پڑھنے کا موقع ملے تو ہم دوبارہ جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، ایک ظہر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ فجر کی نماز میں دوبارہ اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے کہ بعد میں جو ہم نماز پڑھیں گے یہ نفل ہوگی، اور فجر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک نفل نماز جائز نہیں ہے۔ عصر کی نماز کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک نفل نماز جائز نہیں ہے۔ تو عصر کی نماز بھی اگر ہم نے ایک دفعہ پڑھ لی، دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے گا تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اور مغرب کی نماز اس وجہ سے نہیں پڑھ سکتے کہ 3 نفل ہوتے نہیں ہیں، نفل یا تو 2 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں، تو یہ 3 نمازیں ہم دوبارہ نہیں پڑھ سکتے۔ صرف 2 نمازیں ایسی ہیں کہ دوبارہ اگر ہمیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے گا تو ہم پڑھیں گے اور پڑھنا چاہیے۔ یہ ہماری نفل نماز ہوگی، ایک ظہر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ترغیب دی ہے کہ اگر آپ کو خاص طور پر وہ جمعے کی نماز دیر سے پڑھتے تھے تو اگر آپ کو دوبارہ ان کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے تو دوبارہ بھی پڑھ لو، لیکن اپنی نماز اپنے وقت میں ادا کرو۔
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو جس طرح زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا گیا، خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ اچھا زمانہ تھا، پھر جس طرح لوگ دور ہوتے گئے تو اگرچہ وہ حکمران بھی ہوتے تھے، مسجد کے امام بھی ہوتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ظلم بھی کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد کی امامت میں اور حکمرانی میں بہت زیادہ فاصلہ بڑھ گیا۔ اب ہم خود یہ قبول نہیں کرتے کہ کوئی داڑھی پگڑی والا ہمارا حکمران بنے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ وہ انصاف کریں، لیکن جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں کہ جو کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہو۔ تو ظاہر ہے جس طرح پھر انہوں نے سیکھا ہوتا ہے اسی طرح وہ حکمرانی بھی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم خود اس بات کو قبول کر لیں کہ حکمرانی کے لائق پرہیزگار اور متقی شخص ہے اور ایسے ہی شخص کو ہم چنیں تو بعد میں ہم پچھتائیں گے نہیں۔ اصل میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی ظالم حکمران آئے تو اس کو گالی مت دو، اس کو برا بھلا مت کہو، اپنے اعمال درست کرو۔ حکمران کا دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں اس کو پھیر دیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حکمران کے دل کو نرم کر دیں گے، اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے تو حکمران کا دل بھی سخت ہو جائے گا۔ تو بجائے اس کو برا بھلا کہنے کے ہم اپنے آپ کو درست کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اب جب ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر آزادی ہو، بے حیائی ہو، فحاشی ہو، تو ہمارے حکمران بھی پھر سینما کا افتتاح کر کے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، جس طرح یہ پچھلے دنوں میں ہوا ہے۔ ہماری جو وزیر اطلاعات ہے اس نے سینما کا افتتاح کیا، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر ساتھ دعا بھی کی کہ یا اللہ اس کو کامیاب کرنا۔ تو ہم اسلامی ملک جو ہم نے الگ ملک لیا تھا، پاکستان کو الگ کیا تھا، یہ اسلام کے نام پر۔ اگر یہی کام ہم نے کرنا تھا تو پھر ہندوستان پورا ایک ہی ہوتا، اس میں کوئی فرق تو نہیں تھا۔ وہ ہمیں نماز پڑھنے سے تو نہیں روکتے تھے، آج بھی وہاں مسلمان ہیں، لیکن یہ ملک اسی وجہ سے الگ کیا گیا تھا کہ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کا قانون ہوگا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا قانون ہوگا۔ اور انہوں نے صرف سینما کا افتتاح نہیں کیا بلکہ 10 سال تک انہوں نے اعلان کیا ہے کہ سینما یعنی اس پوری انڈسٹری سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ حالانکہ مساجد کو یہ نوٹس دیے جا رہے ہیں پراپرٹی ٹیکس کے، حالانکہ مسجد کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، لیکن پراپرٹی ٹیکس کے نوٹس دے رہے ہیں کہ آپ بھی ٹیکس دیں۔ اور مسجد کا جو بجلی کا میٹر ہوتا ہے وہ مسجد کے نام پر ہوتا ہے، لیکن جب بل آتا ہے تو اس میں 100 روپے ٹی وی کے ہوتے ہیں۔ عقل کے اندھوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ مسجد کے نام پر میٹر ہے اور اس میں ٹی وی کیسے، وہ اس سے وہ الگ نہیں کر سکتے، لیکن سینما کو وہ 10 سال تک ٹیکس کی چھوٹ دے سکتے ہیں۔ اور مساجد کو نوٹس دے رہے ہیں کہ آپ پر بھی جو ہے پراپرٹی ٹیکس جاری ہونا چاہیے اور آپ کو بھی ادا کرنا چاہیے، یعنی آپ ادا کریں گے تو پھر ہم وہ پیسے سینما پر خرچ کریں گے۔ تو یہ ہماری ہی اعمال ہے، ہم نے ان لوگوں کو چنا ہے۔ جب ہم خود درست ہوں گے تو پھر ایسے حکمران نہیں ہوں گے، بلکہ اگر یہ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دیں گے اور ہدایت کی طرف ان کے دلوں کو پھیر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نماز کو مؤخر کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی نماز اپنے وقت میں ادا کرو۔ تو آج اگر ہمارے حکمران بے حیائی پھیلاتے ہیں، وہ سینما کو فروغ دیتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ذاتی طور پر ان کا بائیکاٹ کریں۔ کم از کم ہم اپنے آپ کو تو روک سکتے ہیں نا، ہم وقت کے حکمران کو نہیں روک سکتے، اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے سینما کے قریب بھی نہیں جانا، اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ ان سے نفرت کرے، یہ ہماری ذمہ داری کم از کم بنتی ہے۔ تو جب ہم اپنے اعمال درست کریں گے، حلال کھانے کی کوشش کریں گے، حرام کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اپنے دل میں نرمی پیدا کریں گے دوسرے مسلمانوں کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر رحم